میں آپ کو نا ایک قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ سناتا ہوں، غور سے سننا ہے اس آیت کے ترجمے کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ پھر سے سنیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان میں لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ خدا کے خوف سے کیا مطلب؟ خدا کا خوف انسان کو انسان بناتی ہے، خدا کا خوف انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، خدا کا خوف انسان کو اپنی زندگی کے اصل مقصد پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، خدا کا خوف انسانوں کو گناہوں کے سمندر میں موجود ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے روک لیتا ہے۔ پھر انسان بہانے نہیں بناتا کہ جی ماحول ایسا ہے، کہ جی لوگ ایسے ہیں، کہ جی گھر میں ہی اب سب یہ ہے، اب تو یہ ٹرینڈ بن گیا، اب تو یہ سکوپ ہے، اب کیسے کریں، معاشرہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ نہیں، پھر اس کے یہ بہانے نہیں چلتے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ بھرے مجمع میں بھی خود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک انسان جب نیت یہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، تو کسی کا باپ بھی اسے گناہ نہیں کروا سکتا۔ لیکن اگر کوئی انسان منہ سے صرف یہ کہے کہ ہاں میں گناہ نہیں کروں گا آج سے، لیکن دل میں سٹل گناہوں کو کنٹینیو کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، لوئل نہ ہو ارادے میں، تو یہ ڈیفینیٹلی گناہ کرے گا۔ اسے یہ ہمیں پھر بہانے بنائے گا کہ مجھ سے اس نے گناہ کروا لیا، اس نے گناہ کروا لیا، یار ایسے ہو گیا تھا ویسے ہو گیا تھا۔ پھر یہ سب بہانے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک نیک ارادہ، پکا ارادہ چٹانیں توڑ سکتا ہے۔ آپ کا ایک ارادہ، میں کہتا ہوں کہ آپ کو سمندروں میں سے راستے دے سکتا ہے۔ آپ کا ایک ارادہ، آپ کا ایک اللہ پر توکل پہاڑوں میں سے آپ کے لیے راستے بنا سکتا ہے، آپ کی ساری مشکلات کو اٹھا کے دور پھینک سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے توکل میں اور اپنے ارادوں میں اور اللہ کے یقین میں پختہ ہوں، مضبوط ہوں، قائم ہو۔ یہ نہیں کہ زبان سے کچھ بول رہے ہو دل سے کچھ ہے۔ زبان سے بولتے ہو کہ ہاں اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، ہاں اللہ میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں تمہارے لیے، ہاں اللہ جب تیرا حکم آئے گا نا تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دوں گا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم گھر میں پڑے رہتے ہو ٹی وی کے سامنے، تم گھر میں پڑے رہتے ہو موبائل کے سامنے۔ چھوڑ جھوٹے، اور جھوٹ بھی کس سے بول رہے ہو؟ اللہ سے۔ شرم نہیں آتی؟ آنی چاہیے۔ حیا نہیں آتی؟ آنی چاہیے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کیسے گزار رہے ہو؟ کیا کر لوگے؟ کیا بنا لوگے؟ کتنا کما لوگے؟ کتنا کھا لوگے؟ کتنا بنا لوگے؟ اللہ کے بغیر زندگی نہیں ہوتی یار۔ اللہ کے ساتھ جو زندگی ہے نا، اور اللہ کے رنگ میں جو رنگ جانے کا جو مزہ ہے، اور اللہ کے سنگ جو چلنے کا مزہ ہے، وہ ان شوشلوں میں کہاں ہے یار۔ یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے نمونے ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہی ہے خود کو، سائنس پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہا ہے خود کو، سوشل ایپس پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں خود کو، اور ہمیں متاثر پہ متاثر کیے جا رہے ہیں، مصروف پہ مصروف کیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی ذات کو ہم سے دور کیے جا رہے ہیں۔ اور میں ہوں کمعقل کہ میں انہی کے حوالے ہوں کہ لو بھائی میری زندگی، میرا ٹائم، میری صلاحیتیں تمہارے حوالے، دکھاؤ جو دکھانا ہے دیکھ لوں گا، کرواؤ جو کروانا ہے کر لوں گا، لے کر جاؤ جدھر جانا ہے چلا جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ یہ زندگی نہیں ہوتی یار۔ سمجھ جائیں گے ہم، لیکن بہت دیر ہو جائے گی۔ سمجھ جائیں گے ہم، عقل آ جائے گی ہمیں، شعور آ جائے گا ہمیں، ہم بڑے عالم بھی بن جائیں گے، پرہیزگار بھی بن جائیں گے، لیکن تب بہت دیر ہو جائے گی یار۔ مرنے کے بعد تو سب کی عقلیں ٹھکانے آ جاتی ہیں، مرنے کے بعد تو نان مسلموں کی بھی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، مرنے کے بعد تو فرعون بھی یار جو سب سے بڑا اکڑ والا تھا اس کی بھی اکڑ کو لگ جاتی ہے بیڑیاں۔
مرتے وقت تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں لے آیا ایمان موسیٰ پر اور اللہ اس موسیٰ کے رب پر، لیکن اس سے پہلے یہی بات اسے کہنے کے لیے فرصت نہیں تھی، ماننے کے لیے فرصت نہیں تھی. یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں فرعون کے حالات سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا آج تک. فرعون جو اتنا فیمس ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، اس سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر فرعون کے پاس بار بار جا رہے ہیں، بھائی اللہ کو مان لو، بھائی اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری ذات سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، تم کچھ نہیں، تم سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ سے سب کچھ. لیکن فرعون تھا کہ کہہ رہا تھا نہیں، تم جادوگر، تم جھوٹے، تم مکار، تم یہ، تم وہ، تم فلاں. اوکے، دوبارہ جاتا، پھر سمجھاتا، سوچ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، چھوڑ دو ظلم، چھوڑ دو منمانیاں، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غرور، چھوڑ دو تکبر. نہیں، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے بھائی. ٹھیک ہے، اوکے فائن. اور جب اسی فرعون کو سمندر کی لہروں نے جب پکڑا تو کیا کہتا ہے؟ یہی فرعون جو موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، تم جادوگر ہو، تم شاعر ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، فلاں ہو، تمہاری یہ جو نشانیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے تم لائے ہو ہمیں دکھانے کے لیے، یہ صرف جادو ہے. اب یہی فرعون جب مرنے والا ہوتا ہے، جب اس کو سمندر کی لہروں نے گھیر لیا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں لے آیا ایمان موسیٰ پر، میں لے آیا موسیٰ کے رب پر ایمان. تو کیا ہم یہاں سے بھی نہیں سیکھ پا رہے کہ دیکھو جب ہم زندہ ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، جب ہمارے پاس فالوورز ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس سٹیٹس ہوتا ہے، جب ہمارے پاس لگژری لائف ہوتی ہے، جب ہمارے پاس سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا، تو ہم ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف کم رجوع کرتے ہیں یا بالکل ہی بھول جاتے ہیں اللہ کو. چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈے بائی ڈے لا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو ڈے بائی ڈے نکال رہے ہوتے ہیں. دنیا ہمارے گھروں میں آ رہی ہوتی ہے، 1 گھنٹی بجائی، ہاں جی کیا لائے؟ بیڈ لایا. دوسری گھنٹی بجائی، کیا لایا؟ ڈیلیوری آئی ہے. کس چیز کی؟ صوفہ کی، ٹی وی کی، وی سی آر کی، موبائل کی، پتہ نہیں کیا سے کیا. یار جو نئی ٹیکنالوجی دنیا میں ایجاد ہوتی ہے اگلے دن میرے گھر کے دروازے پر آ جاتی ہے. فائن، لانا ضروری ہے، منع نہیں ہے، استعمال کرو، لیکن اس کو لاتے لاتے اللہ کو بھی تو لاؤ نا یار. تم انہی چیزوں میں لگ کے 5 وقت کی نمازوں کو اگنور کر دیتے ہو، جوانیوں کو ضائع کر دیتے ہو، تو پھر مزہ نہیں آئے گا زندگی کا تمہیں. پھر زندگیاں قیمتی نہیں بنتی، زندگیاں پھر گزر جاتی ہیں صرف، اور ہم گزارنے نہیں آئے زندگی. زندگیاں گزارنا مقصد ہوتی تو چھوٹا سا ایک چوزا پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، گزار کے چلا جاتا ہے. زندگیاں گزارنا ہی صرف مقصد ہوا کرتی تو بھینسیں بھی مر جاتی ہے زندگی گزار کے، طوطے مر جاتے ہیں، چیل، کوے، مچھلیاں سب مر جاتے ہیں. زندگیاں ملتی ہیں ان کو، تھوڑی سی دیر بعد ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی 20-25 سال کی زندگیاں گزار کر ختم ہو جاتے ہیں. ہم بھی ختم ہو جائیں گے. نو نا یار، مچھلی مرتی ہے اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، مرغی مرتی ہے روز ہم ذبح کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. وہ تو مر کے خوش ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے یار چھٹکارا ملا، لیکن ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. ہم اس کانسیپٹ سے خالی نہیں رہ سکتے. ہم زندگیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں گزار سکتے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا رب آنے والا ہے، ہمارے سامنے ایک بہت بڑی سچویشن آنے والی ہے، ہم بہت زیادہ کمزور ہونے والے ہیں، ہماری یہ ساری عقل ٹوٹنے والی ہے، سارے رشتے چھوٹنے والے ہیں، ساری چیزیں دھری کے دھری رہ جائیں گی یہاں پہ. اس کانسیپٹ کے ساتھ اگر میں اپنی زندگی کو اور جوانی کو گزاروں گا تو ڈیفینیٹلی میری جوانی بھی قیمتی ہوگی اور اس کے علاوہ میری زندگی بھی قیمتی ہو جائے گی. تو جب زندگی اور جوانی دونوں قیمتی بن جائیں گی تو اللہ کے 2 سوالوں میں ہم پاس ہو جائیں گے. جب اللہ پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزاری تھی تو میرے دل میں تو چونکہ اللہ کا خوف ہوگا تو میں اللہ سے کہہ دوں گا اللہ بالکل جیسے تو نے کہا ویسے گزاری. جب جب تیرا حکم آیا میں نے تب تب اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کیا، میں تب تب تیرے سامنے حاضر ہو گیا. اللہ جب جب 5 وقت کی نماز کا ٹائم آیا میں نے تب تب آفس سے چھٹی دی، یا میں نے آفس کے سامنے اپنے باس کو یہ کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جب جب اللہ تیری 5 وقت کا نماز کا ٹائم آیا میں اپنی دکانوں کا شٹر میں نے ڈاؤن کیا، میں نے اپنے کام چھوڑے، میں نے اپنے بچوں کو ذرا سائڈ پہ کسی اور کے حوالے کیا، اور میں نے یا اللہ تیرے خوف سے نماز پڑھی. اسی طرح یا اللہ جب تو نے گناہوں سے منع کیا، میرے سامنے گناہ آیا، میرے سامنے حسب نسب والی لڑکی آئی، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی لیکن میں رک گیا، اور رکنے کی وجہ صرف تیرا خوف تھا. یا رب تجھ سے ڈرتا تھا، میرے پاس موقع تھا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں اکیلا تھا،
میرا راز راز ہی رہتا لیکن میں رک گیا تھا یار. اب کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں تیرا خوف تھا, مجھے تجھ سے حیا آتی تھی, تجھ سے شرم آتی تھی یار. اب تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت اتنی بڑی قربانی کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ کیسے اس انسان کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر آپ کسی کے ساتھ تھوڑا سا اچھا کرتے ہو, وہ ساری زندگی آپ کا غلام بن جاتا ہے. آپ کسی کی 10,000 کی ہیلپ کرو نا, آج کے دور میں کسی کو اگر 10,000 کی ضرورت ہے اور آپ اس کی صرف 10,000 کی ہیلپ کر دو, یقین کرو وہ 2 مہینوں تک جہاں بھی آپ کو دیکھے گا نا آپ کو سلوٹ کرے گا, السلام علیکم بھائی صاحب, عزت دے گا آپ کو. تو جس رب کے لیے تم ایک گناہ سے اپنی نظروں کو چراؤ گے, ایک گناہ سے اپنے آپ کو روکو گے, وہ رب تمہارے اس عمل کی کتنی لاج رکھے گا تم نہیں جان سکتے. تو اللہ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں, یہ جو رات آ رہی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے, پھر پیچھے دن آ جاتا ہے, پھر دن چاہتا ہے تو پھر اس کے پیچھے رات آ جاتی ہے, آتی جاتی ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں اس رات کے آگے پیچھے, رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے, سمندر, درخت, آگ, ہوا, مٹی, دھول, پہاڑ, چاند, ستارے, گلیکسی, آکسیجن, انسان, جانور, یہ ساری چیزیں, جو جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں؟ ہدایت کی نشانیاں. کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کی معرفت کی نشانیاں. کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں. کس چیز کی نشانیاں؟ اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے کی نشانیاں. کس چیز کی نشانیاں؟ اپنے آپ کو شرک اور کفر کی غلامی سے آزاد کرنے کی نشانیاں. کس چیز کی نشانیاں؟ اللہ کی نشانیاں, اللہ سے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان میں, لیکن یہ نشانیاں نظر کن کو آتی ہیں؟ ان نشانیوں پر بلیو کون کرتا ہے؟ ان نشانیوں سے انسپائر کون ہوتا ہے؟ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, غور اور فکر کرنے کے بعد مانتا کون ہے؟ جس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف بہت بڑی ضروری چیز ہے ہمارے لیے. اللہ کا خوف نہیں ہوگا, خدا کی قسم ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے. اللہ کا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہوگا, اللہ کی قسم ہم نفس کے غلام بن جائیں گے. اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا, اللہ کی قسم ہم اپنی زندگیوں پر بھی ظلم کریں گے اور اپنے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں پر ظلم کریں گے, اور ہمیں یہ تک ڈر نہیں لگے گا کہ ہم مر جائیں گے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ بڑے بڑے گناہ بہت آسانی سے کر لیتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ بہت بڑی بڑی عبادتوں کو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اگنور کر دیتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس کے سامنے اللہ کچھ نہیں ہے. اللہ اتنی بڑی ذات, اتنی بڑی قدرت, اتنی بڑی صفات, اتنی بڑی پاور کے سامنے بھی اگر آ جائے, لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کی پہچان نہیں ہے, اللہ کی معرفت نہیں ہے, اس کا دل اللہ سے غافل ہے, تو اگر اللہ اس کے سامنے بھی آ جائے نا تب بھی یہ اللہ کو بھی کچھ نہیں سمجھے گا. سیریسلی کہہ رہا ہوں, اللہ کا خوف ایک انسان کے دل کے لیے اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے. خوف نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو. محبت نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اللہ کا ایک تصور پیدا کر لو. تصور نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل کو صرف اتنا سمجھا دو کہ تم پر ایک رب نظر رکھے ہوئے ہے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم حیا کر لو. کم سے کم حیا بھی نہیں کر سکتے تو شرم کر لو. شرم بھی نہیں کر سکتے تو چپ چاپ بس وہ کرتے رہو جس کا اللہ نے کہا, اور اس سے بچتے رہو جس سے اللہ نے بچنے کا کہا. یار اتنے سارے آپشنز ہیں, اگر اس آپشن میں ایک بھی نہ اپنا سکے, سب سے اپر لیول کا آپشن تو یہی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو, کیونکہ وہ تم سے خود محبت کرتا ہے. تم اللہ سے ایسی محبت کرو, ایسی محبت کرو, ایسی محبت کرو کہ دنیا کی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے سامنے ڈھیر ہو جائے. تم ایسی محبت اللہ سے کرو, ایسی محبت کرو کہ اللہ کی محبت میں لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے. یار یہ کیا ہے یار, ٹائم اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, یہ کیا ہے, اس کے سامنے تو بس اللہ ہی اللہ ہوتا ہے, سب کچھ 24 گھنٹے اللہ اللہ, اور تو اسے کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ بھائی دنیا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, یہ وہ فلاں فلاں فلاں. اوکے فائن, دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, لیکن دنیا میں کہاں اللہ راضی ہوں گے, کہاں ناراض ہوں گے, پہلے یہ سمجھنا, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بعد دنیا کو ساتھ لے کے چلوں گا,
پھر بزنس کروں گا میں، لیکن میں بزنس کرتے ہوئے یہ سوچوں گا کہ اس بزنس میں اللہ کا حکم کہاں پر ہے اور اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے. اب جب میں یہ بزنس کروں گا تو یہ بزنس بھی اللہ کا حکم، اللہ کی عبادت بن جائے گی. تو ہم اللہ کی عبادت کرنے آئے یہاں پہ، ہم اللہ سے نظریں چھرانے نہیں آئے یہاں پہ، ہم اللہ کے گناہ کرنے نہیں آئے یہاں پہ کہ اللہ نے جن گناہوں سے منع کیے ہم وہی گناہ کریں. ہم اس لیے نہیں آئے یہاں پہ یار. ہماری زندگی کا مقصد گناہ کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد ٹی وی سکرینز پر آنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد فلمیں دیکھنا، گیمز کھیلنا، ٹک ٹاک یوز کرنا یہ نہیں ہے یار. یہ غفلت والے کام ہیں، یہ انسان کو غافل رکھتے ہیں اللہ سے، اور اللہ کی غفلت بہت 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 بڑی بری چیز ہے.